وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا
تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين
خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد آپ لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں تو یا تو پیری مریدی کے رشتے سے یا استاد اور شاگرد کے رشتے سے. میرا حضرت کے ساتھ ان میں سے کوئی رشتہ نہیں ہے. میں حضرت کا اکرام کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، علم اور دین کی خدمت کے حوالے سے. نبوت کے لیے معجزہ ضروری ہے کیونکہ اظہار نبوت ضروری ہے. اظہار نبوت ضروری ہے تو اس کے لیے قیام حجت بھی ضروری ہے، مگر ولایت کا اظہار ضروری نہیں ہے. اور ولایت ان ظاہری کرامات پر بھی مبنی نہیں ہے. ایک تو حضور نے پہچان بتائی کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب اس کے چہرے پر نظر پڑے تو اللہ یاد آ جائے. دوسرا جو جیتی جاگتی زندہ کرامت، بلکہ کرامات جو حضرت کی مجھے نظر آتی ہیں وہ ان علماء کی صورت میں جنہوں نے ان سے فیض پایا، اور اس ادارے کی صورت میں جہاں پر شاید آزاد کشمیر میں دین کی سب سے بہتر خدمت عرصہ دراز سے، اب تو آپ گولڈن جوبلی یا جشن زرعی منا رہے ہیں، تو نصف صدی سے یہ خدمت ہو رہی ہے. تو میرے نزدیک یہ سب سے بڑی کرامت ہے. تو جو سب سے بڑی کرامت کا حامل ہو اسی کو سب سے بڑا پیر ماننا چاہیے. باقی شوبازی کا میں قائل نہیں ہوں، نہ اس سے متاثر ہوتا ہوں. اور جب اہل سنت کی اللہ پاک نشت مقدر فرما دے گا تو پھر آپ بھی حقیقی کاموں سے متاثر ہوں گے، نمائشی کاموں سے متاثر نہیں ہوں گے. میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ توجہ سے غور سے سنیں. نعرے وارے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے تو میں دین کا تصور پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن پاک نے ہمیں دیا. آج کل کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے دین کو کاروبار بنا لیا ہے، اور کسی حد تک یہ صحیح بھی ہے. لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ دین کو کاروبار بنانا اور چیز ہے اور دین کا کاروبار کرنا یہ اور چیز ہے. اس کا فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. دین کو کاروبار بنانے والے وہ ہیں کہ جو دین کا نام اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنے کر و فر کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے کرتے ہیں،
اور یہی کام علماء یہود کرتے تھے۔ اس لیے ان سے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑی قیمت مل جائے تو بیچ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس جیسی کروڑوں اربوں لامحدود کائناتیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ کی ایک آیات کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس لیے میں دین کو کاروبار کرنے والوں کو الگ رکھتا ہوں، لیکن دین کا کاروبار یہ مومن کا شعار ہے، دین کا کاروبار یہ مومن کی ضرورت ہے۔ دین کو تجارت بنانا یہ علماء یہود کا کام تھا، لیکن دین کی تجارت کرنا یہ غلامان مصطفیٰ کا کام ہے۔ اس لیے کہ یہ بات قرآن نے فرمائی ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا مومنوں سے سودا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ سودا ہو گیا۔ سودے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیلر ہوتا ہے، بائے ہوتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے، پرچیزر ہوتا ہے، بائر ہوتا ہے، خریدنے والا ہوتا ہے۔ ایک عربی میں ہم مبی کہتے ہیں، فقہ میں، انگریزی میں سولڈ آئٹم، اردو میں آپ سودا کہتے ہیں، جس چیز کا سودا ہو رہا ہے، اور ایک اس کی قیمت ہے۔ یہ چار اجزاء ترکیبی ہیں کاروبار کے۔ کس کے؟ کاروبار کے۔ تو میرا رب فرماتا ہے کہ آؤ مجھ سے دین کا کاروبار کر لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خریدار بنتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں خریدار بنتا ہوں اور تم بیچنے والے بنو۔ سودا کس کا کر رہے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، تمہاری جان اور مال کا سودا، تمہاری جان کا اور مال کا سودا۔ قیمت کیا ملے گی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، قیمت اللہ نے فرمایا کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یہ قرآن فرماتا ہے۔ آج کل جو آرٹسٹ نعت خوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے جنت کے شباب کی باتیں نہ کرو، حور و غلماں کی باتیں نہ کرو، بھاتی نہیں مجھے جنت کے شباب کی باتیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جنت کے شباب کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ سورہ الرحمن پڑھیے، سورہ دہر پڑھیے، قرآن کی سورتوں کی سورتیں پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ پاک جنت کی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، جنت کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو وہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں بدلے میں جنت دوں گا، اور اس کو تمہارا کیا چاہیے؟ جان چاہیے اور مال چاہیے۔ فرمایا کہ مجھ پر بیچ دو۔ اچھا، یہ بھی اس کا کرم ہے، نہ جان ہماری نہ مال ہمارا۔ جان کا مالک حقیقی کون؟ مال کا مالک حقیقی کون؟ خود فرماتا ہے کہ مالکم لا تنفقون فی سبیل اللہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے بندو، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ مال تمہارا ہے۔ فرماتے آسمانوں اور زمین کی میراث کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو اگر اس مجمع میں
میں سوال کروں کہ 1 لاکھ روپے مجھے دے دو اور کوئی سخی بندہ اٹھ کر دے دے اور مجھے کہے تھوڑی دیر بعد کہ مجھے 2500 دے دیجئے، میں کہوں نہیں دیتا، آپ کہیں گے بڑا کمینہ ہے۔ تو بندوں کے ساتھ کوئی کمینگی کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، رب کے ساتھ ہم سب مل کر کمینگی کر رہے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے؟ یہ سب لوگ اپنی زکوٰۃ جو اس مال سے جو اللہ نے دیا ہے صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ دی اسی کی ہے، اس لیے شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ آدمی سب سے بڑی قربانی جو دے سکتا ہے وہ جان کی قربانی ہے۔ وہ کہتے ہیں جان دی تو اپنے پاس سے کیا دیا، اس کی امانت تھی لوٹا دی۔ تو بندے کا کمال تو تب ہوتا کہ 1 جان کے بدلے میں 100 جانیں لٹا دیتا، لیکن لائے کہاں سے؟ تو یہ اسی کی دی ہوئی ہے نعمت۔ لیکن پھر فرماتا ہے کہ مجھ سے سودا کر لو جان کا اور کس کا؟ مال کا۔ تیاروں کرنے کے لیے یہ سودا مشکل ہے، نعرے آسان ہیں، ماریں گے مر جائیں گے کہ نعرے بھی آسان ہیں، لیکن میدان امتحان میں پھر پورا اترنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر اللہ دنیا میں تجارت کرتے ہو، کبھی نفع ملتا ہے، کبھی بہت زیادہ ملتا ہے، کبھی برابر سرابر ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی اصل ہی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تجارتاً لن تبور، مجھ سے جو تم تجارت کرو گے اس میں گھاٹا کبھی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایمان ہو، قحط کا زمانہ، حضرت عثمان مال لے کر آ رہے ہیں اور لوگ ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، اونٹ لدے ہوئے آئے، مدینے کے تاجر دوڑے، انہوں نے بولی لگائی کیا دو گے؟ کسی نے کہا دگنا، فرمایا کہ اور کوئی؟ کسی نے کہا 3 گنا، فرمایا اور؟ کسی نے کہا 4 گنا، بڑھتے بڑھتے کسی نے کہا 10 گنا، انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ، انہوں نے کہا اس مدینے میں اس سے زیادہ کسی کی ہمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر میں تم سے سودا کروں اور 10 گنا نفع پاؤں تو اس سے کیوں نہ کروں جو 1400 گنا اور بے حساب عطا فرماتا ہے۔ وہ مال کو اللہ کے نام پر بانٹ دیتے ہیں، اللہ سے سودا کر لیتے ہیں۔ ان کو اللہ پر ایمان تھا، اور آج دعویٰ تو ہمارا ہے، دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے، اور اسی لیے بیعت جسے کہتے ہیں اس کے معنی بھی بک جانے کے ہیں۔ بیعت کے معنی کس کے ہیں؟ یہ تم جو مکان پلاٹ زمین خریدتے ہو اس کو بھی بے کہتے ہیں، اور جو اسلام میں بیعت ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ تو اسلام میں بیعت کیا تھی کہ سب سے پہلی بیعت علی الاسلام، کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا۔ تو شاعر نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو اسلام کے بازار میں جو بک جاتے تھے وہ انمول ہو جاتے تھے۔ تو پہلی بیعت علی الاسلام جو صحابہ اکرام نے کی، اپنی جان کا اور مال کا سودا کر لیا۔ چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ میں جب یثرب سے 72 لوگ آئے تو کفر کے غلبے کا عالم یہ تھا کہ دن کی روشنی میں بیعت کا موقع نہیں تھا۔ حضور رات کے اندھیرے میں مکے سے باہر گھاٹی میں چلے گئے
اور ان کی بیعت لینے کے لیے جب بیعت کا آغاز ہونے لگا تو اللہ کے رسول وہ بندہ ہاتھ بڑھاتا، اللہ کے نبی ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تو ساتھ جو ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے کہا میاں رک جاؤ، یہ جو تم سودا کرنے جا رہے ہو اس کی قیمت سن لو، اگر قیمت چکانے کا حوصلہ ہو تو نبی سے سودا کر لو، نہ ہو تو اس نورانی ہاتھ میں ہاتھ دے کر پیمانے وفا کو توڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم دنیا کی ہر سرخ و سفید طاقت سے کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہو، لڑو گے؟ کہا کہ لڑیں گے، لیکن ہمیں بھی قیمت چاہیے کہ جب آقا ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور دونوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ مکہ فتح ہوا لیکن حضور نے مدینے والوں کو چھوڑا، آج بھی چھوڑا، قیامت تک ان کے ساتھ رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد ایک بیعت الہجرت تھی، پھر بیعت الجہاد تھی، پھر حضور کے بعد بیعت الامارت تھی، اور ایک بیعت اور تھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یأتین ببہتان یفترئنہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف۔ تو ایجنڈا 5 نکاتی ایجنڈا کہ اے نبی اگر مومنات آپ کے پاس، صحابیات آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان شرائط پر شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، اس ایجنڈے پر ان کی بیعت کو قبول کر لیجئے۔ آج کوئی پیر دیکھا ہے جس کے پاس ایجنڈا ہو؟ بولو نا، کسی ایجنڈے پر بیعت ہوتی ہے آج؟ اس لیے پلٹ کے پوچھتا ہے، جو ایجنڈا دے گا تو فالو اپ بھی کرے گا نا، کہ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے یہ جنت جان کا سودا تھا، آپ نے نوٹوں کا سودا سمجھ لیا۔ تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کے اس تصور کو سمجھیے۔ اس لیے جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور مدینہ اور جنت کا تقابل کیا جاتا ہے تو آپ اچھل اچھل کر نعرے لگاتے ہیں، نوٹ پھینکتے ہیں۔ تو حضور جب خود حیات تھے، حیات ظاہری میں، اور خود مدینہ منورہ میں تھے، تو وہ تو جنت بیچتے تھے، اور صحابہ جنت خریدتے تھے۔ آج آپ کو ضرورت نہیں ہے، نوٹ پھینک دو نعت خان پر، مسئلہ حل ہو گیا۔ صحابی میدان جہاد سے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہونے، سستانے کے لیے کچھ کھجوریں منہ میں ڈالتا ہے، اور حضور سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ ان قتلت فأین انا، ابھی میں اگر لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ سرکار نے فرمایا کہ فی الجنہ، جنت میں۔ تو آقا کا چہرہ تو سامنے تھا نا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی تاخیر ہو جائے جنت پہنچنے میں کہ میں یہ کھجوریں کھاتا رہوں، یہ تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کھجوریں پھینکی،
میدان جہاد میں کودا، فقاتل حتی قتل، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ایک تو دین کا جو شعور چاہیے تھا اس سے آپ کو ان نعرہ بازوں نے محروم کر دیا۔ تو دین سنجیدہ کاروبار کا نام ہے، دین شعوری کاروبار کا نام ہے۔ اور دین اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر بک جانے کا نام ہے۔ اب کاروبار ہی کی بات ہوگی۔ اگر دنیا کا کاروبار کرو، آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہو، آپ نے مکان لینا ہو، آپ نے دکان لینی ہو، تو آپ 10 آدمیوں سے مشورہ کریں گے کہ کہاں لوں جہاں سے ریٹرن زیادہ ہے۔ کرتے ہو نہیں کرتے؟ اور اگر آپ کی بیگمات مارکیٹ میں جاتی ہیں، میں کراچی میں کہتا ہوں کہ طارق روڈ پہ 50 دکانوں پہ گھوم کے ٹٹول کر چک کر کپڑے کو تسلی نہیں ہوتی، پھر لوٹ آتی ہیں، اگلے دن پھر جاتی ہیں۔ تو جتنا بندہ 10-20 میٹر کپڑے کے لیے سوچتا ہے، جتنا بندہ ایک دکان پلاٹ کے لیے سوچتا ہے، اتنا بھی دین کے لیے نہیں سوچنا چاہیے۔ کیا ہم اتنا سوچتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ دین کے نام پر، اللہ کے نام پر ہم نے یہ پیسہ نکالنا ہے، اس قوال کو دینے کا اجر زیادہ ملے گا، اس آرٹسٹ کو دینے کا اجر زیادہ ملے گا، یہاں دکھاوا کرنے کا اجر زیادہ ملے گا، یا کسی اور شعبے میں ملے گا؟ مجھے بتایا گیا کہ یہاں کی حکومت سرپرستی کر رہی ہے اور فلاں صاحب کو لیے پھر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو ہوگا جب اہل سنت و جماعت عرس میں آئیں تو چاول اور دیگ کے بغیر نہ آئیں، کسی پروگرام میں آئیں میلاد میں تو چاول اور دیگ چاہیے۔ تو جو دین کے لیے اپنا وقت بغیر بریانی اور پلاؤ کے نہ خرچ کر سکے، وہ دین کے نام پر کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ دے سکتا ہے؟ تو کیا رائمنڈ میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو لنگر چلتا ہے، ہوٹل کھلے ہیں، سستے ہوٹل ہیں، پیسہ دو کھاؤ؟ تو ہم نے آراس کو بھی یہی بنا دیا۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور سوال بھی ان کے پیرخانے سے آیا کہ کچھ لنگر کرتے ہیں 11ویں کا، لیکن اب مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں ہیں، کچھ طلباء کو ضرورت ہوتی ہے، کچھ اور شعبے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو کیا یہ لنگر کا پیسہ ادھر لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، دو سوال ہیں، میں جوائنٹ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک ہوتا ہے بدل، ریپلیسمنٹ، آلٹرنیٹ، ایک ہوتا ہے کہ سمپل آلٹرنیٹ، بدل محض، کہ جتنا دیا اتنا ملا، یا اس کو چھوڑا تو اتنا ہی ادھر لیا۔ ایک ہوتا ہے بیسل بدل، ورسٹ آلٹرنیٹ، اور ایک ہوتا ہے نیمل بدل۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ 11ویں کی دیگ کو دینی طلباء پر خرچ کرو گے تو یہ نیمل بدل ہے،
یہ بہترین بدل ہے، اور وہ غوث الاعظم کے نام پر ہی دو۔ تو اب اگر ان کے مدارس آباد ہیں، آپ کے برباد ہیں، تو وجہ ہے نا۔ اور تم نے اپنے باپ کے لیے کرنا ہو، ماں کے لیے کرنا ہو، بیوی مر گئی ہے اس کے لیے کرنا ہو، شوہر وفات پا گیا اس کے لیے کرنا ہو، بھائی کے لیے، اور ایصال ثواب کے لیے مرنے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، زندے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ احیاء و موتا کے لیے، احیاء و موتا کے لیے اگر تم نے کرنا ہے تو اس شعبے میں دو۔ لنگر کی دیگ چلاؤ گے تو من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جو فی سبیل اللہ میں دے گا اس کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے کونپل نکلی، اس میں 7 شاخیں نکلی، ہر شاخ میں 100 دانے ہیں، 700 دانے ہو گئے، اور اللہ کرم فرماتا ہے تو یہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ 10 گنا اچھا ہے یا 1400 گنا؟ تم کشمیر والے 1400 گنا پر کہتے ہو یا 10 گنا پر؟ اچھا، کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے باپ مر گیا کچھ دیا نہیں، یہ ناک کٹ ہی جائے، ایمان سلامت ہو جائے۔ تو کیا یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہو کہ آئندہ 1400 گنا کا سودا کرو گے؟ کوئی تیار نہیں ہے، حوصلہ نہیں کر رہے، بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھ رہا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے علماء مجھ سے پوچھتے تھے کہ اہل سنت میں انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی؟ میں نے کہا ان کو شعور دو، ان کو سوچ دو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں 50 سال سے سوچ دے رہا ہوں، یہ سدھرتے نہیں ہیں۔ الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اب بھی وہ وقت نہیں آئے، اتنی بربادیاں، تباہیاں، زوال دیکھنے کے بعد بھی، کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کو سن کر جھک جائیں، تو اب بھی بدلنے پر تیار نہیں ہو؟ تو جب جوش کرے دل اور جو دینے کی نیت کرے، نیت کر لو کہ اس پر کسی کو عالم بناؤ گے، کسی کو حافظ بناؤ گے، کسی کو قاری بناؤ گے، کسی دین کے لٹریچر پر خرچ کرو گے، تو پھر دین کا کام آگے بڑھے گا۔ اگر آپ یہ اپنے کرتوت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے لچھن بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ کوئی آپ کو رعایت نہیں دے گا۔ اور کچھ ہمارے لوگ، میں علماء سے بھی کہا کہ خوش فہمی میں ہیں، جی امریکہ ان کا دشمن ہو گیا، یورپ ان کا دشمن ہو گیا، تو گویا ہم بڑے اچھے، ہمارے سب سے بڑا اس کو پیار ہے۔ تو اگر تمہارا کوئی کفر تمہارا دشمن نہیں بن رہا، اگر تمہیں کفر اپنے راستے کا روڑا اور رکاوٹ نہیں سمجھ رہا، تو پھر اپنے ایمان کے بارے میں سوچو۔ ایسا بھی کوئی ایمان ہے جو کفر کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے؟ ایسا بھی کوئی ایمان ہے جس کو کفر اپنے لیے خطرہ نہ سمجھے؟ ایسا بھی کوئی ایمان ہے کہ کفر اس کو تھپکی دے کہ ہیلری کلنٹن آئے تو مزار کو پیسہ دے دے اور سنہری مسجد کو پیسہ دے دے؟ مجھے ٹی وی چینل نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، میں نے کہا خطرے کی علامت ہے۔ جب مزار نصارہ کے پیسے سے مزین ہونے لگیں اور مسجدیں نصارہ کے پیسے سے بننے لگیں، تو پھر ایمان کا اخلاص وہاں نہیں ملے گا۔ تو اس مسلمانوں کے ملک میں یہ وقت آ گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالر پھینک کر آپ کو خریدا جا سکتا ہے،
تو مومن کا ایمان تو کبھی بھی قابل فروخت نہیں رہا۔ غزوہ تبوک میں مشکل وقت تھا، اس کو جیش الاسرا کہتے ہیں، تنگی کا لشکر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سواری پوری نہیں، اسلحہ پورا نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، سنگریزے پاؤں میں چپ چپ کر گڑے بن گئے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی کہ جب لشکر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے۔ جو لوگ لشکر میں نہیں گئے ہوتے پوچھتے کہ تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں گئے، تم کیوں نہیں گئے۔ کوئی 70 کے قریب مخلفین تھے۔ مخلف کے معنی لیفٹ بیک، پیچھے رہ گئے۔ تو کچھ کسی نے کہا بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا طبیعت صحیح نہیں تھی، کسی نے کہا مجھے بخار تھا، کسی نے کہا دور مویشیوں کے بعد چلا ہوا تھا، کسی نے کہا کیا تھا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 صحابہ کرام حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ، ہلال بن مرارہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، ایک چھوڑیے 2 سواریاں تھیں، ہم نے سمجھا آج نکل کے پہنچ جائیں گے، کل پہنچ جائیں گے، کرتے کرتے رہ گئے۔ فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میں نہیں کروں گا، اللہ کرے گا۔ نحن نحکم بالظواہر فإلی اللہ تولی السرائر۔ تو وہ جنہوں نے بہانے کیے تھے وہ منافق تھے، ان کو چھوڑ دیا۔ جنہوں نے سچ بولا تھا یہ مومن تھے۔ اب حضور نے فرمایا کہ ان سے کوئی کلام نہیں کرے، بائیکاٹ۔ کہتے ہیں مسجد میں آتے، نماز پڑھتے، وہ جو جگری دوست تھے کوئی ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد فرمایا کہ یہ مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتے، گھروں میں رہ جائیں۔ کچھ دن اور گزرے تو فرمایا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھیوں نے کہا کہ ہم بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہو پائے گا۔ حضور نے ریلیکسیشن دے دی، رعایت دے دی۔ کعب نے کہا مجھے یہ ہمت بھی نہ ہوئی، میں تنہا رہ گیا۔ اب کہتے ہیں کہ جو میرے رشتہ دار، گہرے دوست میں پکاروں تو پلٹ کے دیکھیں بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان کی دوستی کس کے لیے ہوتی تھی؟ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ ہماری دوستیاں مقاصد دنیاوی کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس دوران قیصر کا، جیسے آج کل امریکہ ہے، اس وقت رومن امپائر تھی، ان کا ایمبیسڈر آیا میرے پاس، سفیر آیا، کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہاری انسلٹ ہو گئی ہے، تمہاری توہین ہو گئی ہے، تو ہمارے پاس آ جاؤ، ویلکم کرتے ہیں، دربار میں بٹھائیں گے، وزارت دیں گے۔ جیسے ہمارے لوگ بک جاتے ہیں، آج ایک کے ساتھ ہیں، کل دوسرے ساتھ ہیں۔ اور ملک ریاض نے تو شاید پاکستان کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب 10 جنرل سلوٹ کریں، جرنلسٹ بھی بک جائیں، سیاستدان بھی بک جائیں، حکمران بھی بک جائیں، تو اب اس نے آخر میں ججوں کو اور عدالت کو خریدنے کا فیصلہ کیا۔ تو جو قوم بکاؤ مال ہو اس کی دنیا میں کوئی حیثیت ہوگی؟ تو فرماتے ہیں جب مجھے یہ کہا تو کوئی آج کا ہوتا تو شادانے بجاتا کہ تم نے مجھے چھوڑا تھا نا، دیکھو میری ورتھ ویلیو۔ کہنے لگے میں بے اختیار رونے لگا اور آنسوؤں کا سیلاب امٹ پڑا۔ میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ یا اللہ مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کافر نے میرے بارے میں کیسے سوچ لیا کہ میرے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں 50 دن ہو گئے تھے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، جب زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک بلانے والا آیا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، قمیص تھی وہ بھی اتار کے اس کو دے دی کہ بھئی اس نے مجھے یہ بشارت سنائی ہے۔ میں مسجد نبوی میں گیا، میں نے سلام عرض کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بلاوا آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آقا نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جن کا ایمان سچا ہو ان کی قیمت اللہ کے دربار میں لگتی ہے، جن کا سودا کھرا ہو تو ان کی قیمت لگتی ہے۔ اور جو ایسے اندھے ہوں کہ جسمانی علاج کرانے جائیں تو 10 ڈاکٹروں کے بارے میں معلومات کریں اور روحانی علاج کرانے جائیں تو پہلی ہی دکان پر ڈھیر ہو جائیں۔ وہاں میرٹ، یہاں کوئی میرٹ نہیں ہے، وہاں سوچ، یہاں کوئی سوچ نہیں ہے۔ اس نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں یہ جہلم کے بعد کوئی آستانہ ہے، بڑے اصرار سے انہوں نے بلایا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ مجھے نہیں بلاؤ، میری تقریر تمہارے خلاف ہوگی تو خدا نہ نقصان نہ کروں۔ کہنے لگے آپ آئیے۔ میں گیا، ایسے جمعے کا دن تھا، تو اب مجھ سے پہلے ناتخواں کھڑا، تو میں بیٹھا تو ایک صاحب میرے کان میں کہتے ہیں کہ یہاں تبلیغی جماعت کا بڑا اثر ہو رہا ہے، اس پر بات کریں۔ اب ناتخواں پڑھ رہا ہے کہ سجدے کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف۔ تو علی پور شریف کے پیر عبد الحسین شاہ صاحب نے پہلے نوٹ نکالے، وہاں کے پیر نے بعد میں نکالے، تو میں نے ناتخواں کو بولا کہ بیٹھو اب تم۔ میں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں تبلیغی جماعت کا اثر بڑھ رہا ہے تو بڑھے گا، کہ تم پیغام دے رہے ہو، ان پیر صاحبان کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا ظالموں یہ بتاؤ کہ طیبہ کی گدائی سجدے کی کمائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی کس لیے آئے تھے؟ بندے کے سر کو معبود کے سامنے جھکانے ہی تو آئے تھے۔ تو جب میں نے کہا پیر صاحبان آپ یہ کام کرو گے تو لوگوں کو سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قرآن نبی کے سجدے بیان کرتا ہے، نبی کا قیام بیان کرتا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے، تم راتوں کو بڑا لمبا قیام کرتے ہو، ہمیں تم پر ترس آتا ہے، کچھ کم کر دو۔ ان کو ضرورت اور ان کو ضرورت نہیں۔ تو جب آپ لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اس پر نوٹ پھینکو اور بس خلاص، فرمایا کہ الا قلیلا نصفہ، آدھی رات تک پیارے قیام کر لو، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم، اور زد علیہ، اس پر طبیعت کو قرار نہ آئے تو کچھ اور زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کو اٹھ کر جو قیام کرتا ہے اور سجدے کرتا ہے یہ نفس کی سرکشی کو رون ڈالتا ہے، اور اس وقت جو بات نکلتی ہے بڑی سیدھی بات ہوتی ہے۔ اور نبی تو قرآن سے یہ بیان کر رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے پیارے حبیب آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب تک یا آدھی رات تک، کبھی تہائی رات تک آپ قیام کرتے ہیں نوافل میں، اور اکیلے نہیں ہوتے، صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اب قرآن نبی کی عبادات بیان کرے، نبی کو سجدوں کی ضرورت، نبی کو قیام کی ضرورت، اور نعت خوان کو نہیں، اور آپ کو بھی نہیں۔
تو جب یہ شعور دو گے تو مسجدیں آباد ہوں گی کیا؟ ایک نعت خوان نے یہ پڑھا میرے سامنے، ایک جگہ گیا کہ اپنی محبت کی تقسیم یوں میں نے، جبیں خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. میں نے کہا ظالم رک جا، تیری یہ جرت، بندے کی یہ جسارت کہ معبود کائنات مسجود